آئیے ایک قرآنی واقعہ ہمارے موضوع کی مناسبت سے میں عرض کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں کہ جو اہل اسلام کا یہ عقیدہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر سکتے ہیں، اور نبی، ولی، شہید ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ۔ اللہ کریم سے مدد مانگی جائے بغیر واسطے کے مدد کر سکتا ہے، وہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے، اور بالواسطہ کسی واسطے کے ذریعے، کسی سبب کے ذریعے، کسی وسیلے کے ذریعے وہ مدد کرے تو یہ بھی دراصل اسی کی مدد ہے، چونکہ ان اسباب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ان وسائل کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ان ذرائع کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ان ہستیوں کو یہ طاقت اور شان اور مقام دینے والا وہی ہے، اس قابل بنانے والا وہی ہے۔ لہٰذا ان سے بھی مدد مانگنا حقیقت کے اندر اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، کیونکہ استعانت حقیقی اللہ کی ذات سے ہی ہے، باقی جس سے ہے وہ اس کے عطا کردہ طاقت سے ہے۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے اسے معبود سمجھ کر، اور کسی نبی، ولی، شہید سے مدد مانگنی ہے اس کی مخلوق سمجھ کر۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی تمام ہستیاں اللہ کی محتاج ہیں، اس کی تمام قدرتیں اور تمام شانیں ذاتی ہیں، اور باقی سب کی شانیں اس کی عطا کردہ ہیں۔ تو شرک کیسے ہے، ناجائز کیسے ہے؟ یہ تو اس کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ آپ نے جب تخت بلقیس کو منگوانا چاہا اپنے دربار کے اندر، بیت المقدس میں ہیں آپ تشریف فرما ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ملک سبا میں بلقیس کا تخت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کون ہے جو بلقیس کا تخت یہاں پہ لے کے آئے؟ اللہ کے نبی اللہ سے نہیں مانگ رہے، اللہ کے نبی تو سب سے بڑے موحد، توحید کی دعوت دینے والے، شرک کو مٹانے والے کائنات سے یہ کیا پکار رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کون ہے جو بلقیس کا تخت یہاں پہ لا کے دے؟ تو آپ کی امت کا ایک ولی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، آصف بن برقیہ جس کا نام تفاسیر میں ملتا ہے، کھڑے ہوئے، کہاں میں لا سکتا ہوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ اللہ اکبر! احباب گرامی قدر، سامعین گرامی قدر، وہ تخت کتنا بڑا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا، اور 2 مہینے کی مسافت سے وہ تخت لانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے ایک ولی کو یہ ڈیوٹی سونپ رہے ہیں، اور اس نے کہا میں لے کے آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا پکارا؟ اللہ کے سوا مدد مانگی؟ تو کیا شرک ہو گیا؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ ایاک نستعین کو سامنے رکھیے، اللہ کریم آج خود مدد کرتا ہے، حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے، اور باقی سب اس کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سماعت کیجیے، مسند بزار کی روایت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے اندر تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، سب سے آخر میں تشریف لانے والے، آپ فرماتے ہیں جب تم جنگل کے اندر، بیابان کے اندر پھنس جاؤ، ایک نسخہ بھی سرکار نے عطا کیا، آپ کی سماعتوں کی نظر یہ کر رہا ہوں، اگر کہیں پر ضرورت پڑ جائے تو اس نسخہ کو آزما لیجئے، حضور کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے۔ جب تم جنگل کے اندر، بیابان کے اندر پھنس جاؤ تو کیا کہو؟
حضور نے کیا تعلیم دی؟ حضور نے فرمایا اس وقت پکارو آئینون یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ حالانکہ محمد جنگل میں بیابان میں کون ہے؟ ظاہری طور پر پاس تو کوئی نہیں ہے، غائب لوگ ہیں، تو غائب کو پکارا جائے۔ تو اللہ کو پکارنے کا حکم تو سرکار نے یہاں پر نہیں کیا۔ حضور کیا بتا رہے ہیں؟ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا فکر دے رہے ہیں؟ کیا سوچ دے رہے ہیں؟ حضور کے اس فرمان کو بھی سامنے رکھیے، بار بار پڑھیے، جھومیے، اور ایاک نستعین کو بھی سامنے رکھیے۔ اعینون یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو ثابت ہوا اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت سے مدد کر سکتے ہیں، اور یہ نظریہ رکھنا کوئی شرک نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ سرکار کا حکم ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ کے اندر ظاہری اسباب سے بھی مدد مانگی، اسباب کے بغیر بھی مدد مانگی۔ صحابہ کرام کی توحید میں کون شک کر سکتا ہے؟ ان کے موحد ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی توحید ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ جو دنیا سے توحید کا علم بلند کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے آئے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، اللہ اکبر، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پانی ختم ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، درخواست پیش کی، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کی، حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ سے مانگو، پانی اللہ عطا کرنے والا ہے، پانی وہی دینے والا ہے۔ صحابہ کرام کہاں پہ گئے؟ کیا صحابہ کرام نے ایاک نستعین کو سمجھا نہیں تھا؟ اس کے معنی و مفہوم سے واقف نہیں تھے وہ، نعوذ باللہ؟ اور ہم نے جان لیا، ہم نے سمجھ لیا اس کا معنی، اس کا مراد ہم نے جان لی۔ صحابہ کرام پانی ختم ہو، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو سرکار نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اللہ اکبر، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1500 صحابہ تھے، تمام صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا، اور صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ 1500 صحابہ کے جانوروں نے پانی پیا۔ اللہ اکبر، ایمانوں کو تازہ کیجیے، اس حدیث پاک کو سنیے۔ 1500 صحابہ حضور کی انگلیوں سے نکلنے والے چشمے کے پانی سے خود بھی سیراب ہوئے، جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اگر اس وقت ہم 1,00,000 بھی ہوتے، اللہ اکبر، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے، وہ پانی جو سرکار کی انگلیوں سے نکلا ہوا تھا وہ ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اس وقت ہم 1500 ہی تھے۔ سامعین محترم، ہمیشہ سے امت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے سوا اللہ کی بارگاہ کے مقبول لوگوں کی بارگاہ کے اندر مدد کے لیے پکارتے رہے، اور یہ قرآن کا، حدیث کا ہمیشہ سے صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر، ائمہ کرام، سلف صالحین کی زندگیوں کے اندر یہ معمول رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے سوا نبی، ولی، شہید اور کسی مقدس ہستی کی بارگاہ کے اندر مدد کے لیے پکارتے رہے، اور اس میں کوئی ایسا شرک نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جس پر بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو چونکہ اس وقت ہمارے سامنے حضور کی بارگاہ کے سب سے پہلے جو پڑھنے والے، بیٹھنے والے، ذہن و تلمس طے کرنے والے جو شخصیات ہیں، جو ہستیاں ہیں، وہ صحابہ کرام کی ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کی آیات کا جو معنی، جو مفہوم انہوں نے حضور کی بارگاہ سے جانا، سمجھا، آگے امت تک وہ پہنچایا، اپنے عمل کے ذریعے پہنچایا، اور آج بھی صحابہ کرام کے وہ تمام تر عمل موجود ہیں، محفوظ ہیں، جو امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، جمعہ کا دن ہے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک اعرابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ خیر الانام کے اندر،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، کات سالی ہے، خشک سالی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ سے مانگو، اللہ مدد کرنے والا ہے، شارک سے قریب ہے، ہر ایک کی پکار سننے والا ہے، ایاک نستعین ہر نماز میں پڑھتے ہو اللہ سے مانگو۔ لیکن روایت میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کیے، بارش کی دعا کی۔ صحابہ کرام مسجد میں آئے تھے دھوپ کے اندر، لیکن جب واپس جا رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو اللہ کریم نے موسلادھار بارش کا نزول کر دیا۔ بارش ہوتی رہی، 1 دن 2 دن 3 دن، پورا ہفتہ بارش ہوئی۔ اگلے جمعہ کو پھر وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچے مکان گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ بارش کو بند کر دے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غمخوار امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی جو پھر فریاد ہے اس کو سنا، اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ مدینے کے ارد گرد بارش ہوتی رہے لیکن مدینے کے باسیوں سے بارش کو بند کر دے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، بارش میں آئے تھے، لیکن جب واپس جا رہے ہیں تو دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ تو یہ صحابی کیا عقیدہ لے کر حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور کوئی حضور روک بھی نہیں رہے، کوئی منع بھی نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صحابہ کرام کو جو مسئلہ پیش ہوتا فوراً حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، اور صحابہ کرام کا عمل قیامت تک آنے والی امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جو فرمان سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو فرمان سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو سرکار نے کوئی نسخہ نہیں بتایا، کوئی دوائی نہیں دی، کسی حکیم کے پاس نہیں بھیجا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا، اپنے حافظے کا علاج کرواؤ، یاداشت کا علاج کرواؤ، بھول کا علاج کرواؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحابہ کے عقیدوں پہ قربان جائیں، ان کے ماننے پہ قربان جائیں۔ صحابہ کرام کس قدر ادب اور احترام اور پاکیزہ عقیدوں کے مالک تھے، آج وہ ہم سے عقیدے چھوٹ رہے ہیں، وہ تعظیم کے انداز ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ صحابی رسول نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ حافظے کا چادر سے کیا کام، چادر کو پھیلا دیا۔ میرے کریم آقا نے کوئی چیز اپنے دستے مبارک سے اٹھائی، چادر میں ڈال دی، کوئی چیز نظر نہیں آئی کیا ہے، اللہ جانے کیا ہے، فرمایا اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ صحابی نے نہیں کہا یا رسول چادر میں کچھ نہیں ہے، عقیدہ اتنا، یقین اتنا مضبوط، چادر کو سینے سے لگایا۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد جب سے وہ چادر میں نے اپنے سینے سے لگائی جس کے اندر حضور نے کچھ ڈالا نظر نہیں آیا، اس کے بعد میں حضور کا کوئی فرمان نہیں بھولا۔ پھر وہی ابو ہریرہ ہیں جو سب سے زیادہ روایات کرنے والے صحابی بن گئے۔ تو یہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں فریاد لے کر گئے، مدد کے لیے حضور کی بارگاہ میں گئے، اور سرکار نے ان کی مدد کی بھی۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ظاہری حیات میں تو ہو سکتا ہے، وصال کے بعد تو مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی سے مانگی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ سرکار کی بارگاہ کے اندر بھی نہیں مانگی جا سکتی، نعوذ باللہ۔ تو آئیے سنیے، امام بخاری اور مسلم کے استاذ ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث پاک جس کو علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے نقل کیا ہے کہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں کات سالی ہوئی، کات پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، تو ایک شخص
صحابی رسول جن کا نام حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ نبوی پہ حاضر ہوئے۔ سنیے، آج ہم بھی حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، روکا جاتا ہے، روزہ نبوی پہ حاضر ہوئے صحابی رسول، درخواست پیش کی حضور کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لِأُمَّتِکَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، اے اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے کیونکہ وہ ہلاک ہونے والی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے۔ یہ کب ہوا؟ حضور کے ظاہری وصال کے بعد۔ کس دور کے اندر؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ اور کون فریاد کر رہا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر؟ صحابی رسول بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا ہوا؟ خواب میں زیارت نبی سے مشرف ہوئے۔ اللہ اکبر! اللہ ان کی زیارت کی برکت سے ہمیں بھی زیارت مصطفیٰ سے مشرف فرمائے۔ زیارت نبی سے مشرف ہوئے، سرکار نے حکم دیا جاؤ عمر کو سلام کہنا اور بتانا کہ انہیں عنقریب باران رحمت سے نوازا جائے گا۔ پھر وہ پیغام لے کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے سرکار کا سلام بھی دیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ بارش ہو جائے گی، اور کچھ عرصے کے بعد بارش کا نزول ہو گیا۔ کیا صحابی رسول ایاک نستعین کی تفسیر نہیں جانتے تھے؟ ایاک نستعین کے معنی مفہوم سے واقف نہیں تھے؟ آج ہم نے جان لیا اس کا معنی، اس کا مفہوم ہم نے جان لیا، تو کیا صحابی رسول ایاک نستعین نماز میں نہیں پڑھتے تھے؟ انہیں اس کے مفہوم کے بارے میں آگاہی نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ پھر کیوں گے حضور کی بارگاہ میں؟ عقیدہ تھا اللہ کی اطاعت سے اللہ کے نبی، اللہ کے بندے مدد کر سکتے ہیں، اور یہ مدد بھی اصل میں اللہ سے ہی مدد ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کو طاقت دی ہوئی ہے کہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں، لہٰذا ان سے مدد مانگنا دراصل اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات نقل کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی حضور کے وصال با کمال کے 3 دن کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی، اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، ظلم کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اور اس حدیث پاک کے راوی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اعرابی نے اپنے آپ کو قبر پہ ڈال دیا، قبر انور کی مٹی اپنے سر میں ڈالنے لگا، تو روایت میں آتا ہے قبر انور سے آواز آئی جا تجھے بخش دیا گیا، تیری مغفرت کر دی گئی۔ اب مولا علی روایت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اعرابی جو پکار رہے ہیں حضور کو وصال کے بعد، ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ قبر انور سے آواز آ رہی ہے، بخشش کی نوید، خوشخبری مل رہی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت سے اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے، اللہ کے مقبول بندے مدد کر سکتے ہیں، اور یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح حضور کے وصال کے بعد البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، جنگ یمامہ کے اندر صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے یا محمد کا نعرہ لگایا۔ آج اگر ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اغثنی یا رسول اللہ کہتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ یا صاحب الجمال کہتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو سنیے صحابی رسول کا عمل کیا ہے۔ جنگ یمامہ ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، مشکل وقت کے اندر پکار رہے ہیں یا محمد یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے، نعرہ لگایا، فتح سے ہم کنار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اصحاب روحانیت سے بھی وفات سے پہلے بھی
اور وفات کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس ہستی سے ظاہری حیات کے اندر مدد مانگی جا سکے اس سے بعد از وصال بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور وہ کیسے مدد کرتے ہیں؟ یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا غوث اعظم دستگیر، مدد مانگنا ناجائز نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روحانی طور پر مدد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کی طاقت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ روح کو موت نہیں ہے، جسم کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ روحانی طور پر اللہ کے بندے مدد کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ ہمیشہ سے امت کے اکابرین کا، سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے، اور یہ ایاک نستعین کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں حدیث پاک کا نور عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اکابرین کے ساتھ ان کی تحقیق کے مطابق چلنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔